IMF نے پاکستان کے لیے مزید 11 نئی شرائط رکھ دیں۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF نے پاکستان کے لیے ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کے $7 ارب کے قرض پروگرام کے سلسلے میں کچھ نئی شرائط عائد کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ پرانی شرائط پر عمل درآمد کے لیے زور دیا ہے۔ یہ شرائط حکومتی شعبوں اور عام پاکستانیوں کی زندگی پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں۔ IMF کی جانب سے رکھی گئی شرائط کیا ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ ان 11 شرائط میں سر فہرست ملک کے نئے مالی سال کے بجٹ کو IMF سٹاف لیول معاہدے کے تحت بنا کر پارلیمان سے منظور کروانے کا مطالبہ ہے۔ دوسری شرط میں زرعی آمدن پر نیا ٹیکس لاگو کرنے کے لیے ایک جامع پلان بنانے کا مطالبہ کیا گیا ہے، جس میں ریٹرن فائلنگ، ٹیکس دہندہ کی شناخت، رجسٹریشن، آگاہی مہم اور تعمیل میں بہتری لانے کے منصوبے شامل ہیں۔ تیسری شرط کے مطابق حکومت کو ایک گورننس ایکشن پلان شائع کرنا ہوگا تاکہ اہم حکومتی کمزوریوں کی اصلاح کی جا سکے۔ چوتھی شرط حکومتی کفالت پروگرام جیسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت دی جانے والی نقد امداد میں سالانہ مہنگائی کے تناسب سے اضافہ ہے تاکہ خریداری کی حقیقی قوت برقرار رہے۔ پانچویں شرط میں مطالبہ کیا گیا کہ حکومت کو 2027 کے بعد کے مالیاتی شعبے کی حکمت عملی پر مبنی ایک منصوبہ شائع کرنا ہوگا، جس میں 2028 کے بعد کا ادارہ جاتی اور ضابطہ جاتی فریم ورک شامل ہو۔ توانائی کے شعبے میں 4 نئی شرائط عائد کی گئی ہیں۔ پہلی شرط میں حکومت کو یک طرفہ جولائی تک بجلی اور گیس کے نرخوں کی سالانہ بنیاد پر نظر ثانی کا نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہوگا تاکہ نرخ لاگت کی بنیاد پر برقرار رہے۔ دوسری شرط میں گیس کے نرخوں کی ششماہی بنیاد پر ایڈجسٹمنٹ کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کرنا ہوگا۔ تیسری شرط میں پارلیمان کو رواں ماہ کے آخر تک کیپٹو پاور لیوی آرڈیننس کو مستقل قانون بنانے کے لیے قانون سازی کرنی ہوگی۔ اس شعبے کی چوتھی شرط میں ایک اور قانون سازی کے تحت بجلی کے بلوں میں قرض ادائیگی سر چارج پر زیادہ سے زیادہ کی حد کو ختم کرنے کا کہا گیا ہے۔ تجارت، سرمایہ کاری اور ڈی ریگولیشن کے شعبے میں IMF کی جانب سے 2 مطالبات کیے گئے ہیں۔ پہلی شرط میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ پاکستان اسپیشل ٹیکنالوجی زونز اور دیگر صنعتی زونز میں دی گئی تمام مراحت کو 2035 تک مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے ایک منصوبہ تیار کرے۔ دوسری شرط میں کہا گیا کہ پاکستان پارلیمان میں قانون سازی کے ذریعے استعمال شدہ گاڑیوں کو کمرشل امپورٹ پر پابندی ختم کرے جو ابتدائی طور پر 5 سال سے کم استعمال کی گئی گاڑیوں کی درآمد پر پابندیوں کے خاتمے کے لیے ضروری ہے۔ ماہرین نے کہا ہے کہ فی الحال دفاعی بجٹ تو کم نہیں ہوگا، تاہم ترقیاتی بجٹ پر کٹ لگایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح حکومت بظاہر بجٹ میں بڑے پیمانے پر منصوبوں کا اعلان تو کر سکتی ہے، تاہم ان حالات میں لگتا ہے کہ انہیں شروع یا مکمل نہیں کیا جا سکتا۔